رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہوں یا خزاں لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ایک عقیدت مندوں کا، مریدوں کا، مریضوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ بس ہر صبح میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اے اللہ میرے پاس اسی کو بھی جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز پہ داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو نیچے حال میں ہیں، سائیڈوں پہ ہیں، باہر ہیں، کہیں دائیں بائیں روڈ پہ کھڑے ہیں، جہاں آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے، بس پیغام یہ ہے، بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ میری زندگی کے بس دو ہی مشن ہیں، ایک تو حضور کا میلاد منانا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے کہ جو بیمار آئے، جو مصیبت زدہ آئے، جو پریشان حال آ رہے، جو تکلیف میں مبتلا آئے، اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، بے غرض و بے لالچ اٹھنے والے ہاتھ کبھی بارگاہ رب عزت سے خالی لوٹتے نہیں ہیں، اور ہماری ہر سانس، ہر بات، ہر قدم بے غرض و بے لالچ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں اڑتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ بہت وقت بیت چکا، کسی کو 10 گھنٹے ہو گئے ہیں، کسی کو 15 گھنٹے ہو گئے ہیں، اتنا دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں، اتنا دیر وقت گزر چکا ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کرتے کرتے کافی لوگ تھک گئے ہیں۔ میں چھوٹی سی بات کر کے آپ کو دم کرتا ہوں۔ میں کل سے آستانے میں بیٹھا ہوا تھا، آج سے تقریباً 6 سال قبل کی بات ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ رات بیتی، صبح ہوئی، دن چڑھا، اور جب میں لوگوں کو دم کرنے کے بعد واپسی کی دربار علی ابلاڑہ شریف کی تیاری کی، بس کس کو شفا ملتی ہے، اور صبر والے لوگوں کے ساتھ رب کیا کرتا ہے، کیا کرم اور کیا مہربانی کرتا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ جب میں تھوڑا سا آستانے سے باہر نکلا روڈ کی طرف، تو میں گاڑی میں بیٹھنے لگا، ایک عورت میرے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں نم تھے، آنسو تھے۔ میں نے رک کے اسے پوچھا، کیا وجہ ہے، تجھے کیا تکلیف ہے، اتنی رات سے لوگوں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا سرکار میری تھوڑی سی بات ہے، میں کل سے آئی ہوئی ہوں، میں ہفتے والے دن سے آئی ہوں، آج اتوار کا دن ہو گیا ہے، رش اتنی زیادہ تھی کہ میں آگے آ نہیں سکتی۔ جب میں نے کوشش بھی کی تو میرے دل میں یہ خیال آیا، شاید میرے سے زیادہ کوئی اور مجبور ہو، اور زیادہ پریشان ہو، اور زیادہ تکلیف میں ہو، تو میں صبر کر لیتی ہوں۔ تو صبر کرتے کرتے میرا خیال ہے 24 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے، میں آستانے کے اندر موجود ہوں۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ چونک دینے والا مسئلہ تھا۔ کہنے لگی سرکار میرے دل کے 3 آرٹریز بند ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا میجر سرجری ہوگی، میجر آپریشن ہوگا، اور مجھے آپ کا پتہ چلا اتنی کمزور ہوں، جسم بھی نہیں مانتا، جیب بھی نہیں مانتی، تکلیف میں صبر سے بس اللہ سے دعا مانگ کے یہاں چلی آئی ہوں۔ میں نے اسے دیکھا ایک نظر، تو میں نے کہا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیری بات پکی ہے، تو فرماتا ہے جس نے بھی صبر کیا وہی کامیاب ہو گیا۔ اس کے 7 دموں کو اب دیکھنا نہیں کہ 7 دموں کے بعد اسے شفا ہوگی۔ میں نے کہا اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، میں نے کہا اس کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے دم کیا،
मैंने कहा लोग हफ्ते बाद चक्कर आते हैं, आज जाओ घर आराम करो और कल के दिन जाके जिस मर्जी हॉस्पिटल से चेक करा लो, रब ने तेरे दिल के तीनों बालों को खोल दिया। आपकी तवज्जो दरकार होगी। लेकिन अब जब आई हो ना, तो जब मैं खताब कर रहा हूँ तो सिर्फ जितनी भी दूर हो किसी खादम को बता देना, लेकिन वो रिपोर्ट लेकर आना। अगले हफ्ते को दोबारा बैठा, हफ्ते के बाद वो आई, तो जब मैं खताब शुरू किया, दम किया, आप यकीन कीजिए कि उसके साथ उसका पूरा खानदान आया हुआ था, छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे। और जब उसने रिपोर्ट दिखाई तो यूं महसूस हुआ था कि कभी इसे दिल की तकलीफ हुई नहीं है, और अशबार थी। मैंने कहा देखो, थोड़े से सब्र और थोड़ी ही अकीदत के बदले में मेरे रब ने आपको कितनी बड़ी जज़ा अता फरमा दी। इसलिए याद रखें, भला ये नहीं होता कि 5 घंटे गुजर चुके हैं, 10 घंटे गुजर चुके हैं, दरे दरवेश के अंदर इंतजार नहीं होता, मोहब्बत होती है और प्यार होता है। और जो मोहब्बत और प्यार से दरे दरवेश में बैठा रहता है, आप देखिए ना, लोग जिंदगी गुजार लेते हैं, अपनी सारी जिंदगी गुजार लेते हैं। किस लिए गुजारते हैं? इसलिए गुजारते हैं दरे दरवेश पे कि शायद कोई ऐसा लम्हा हो, कोई ऐसा करम हो, ऐसा मेहरबानी हो तो हम पे करम और मेहरबानी हो जाए। एक शख्स था, बड़ा घूमा फिरा, जिस मज़ार पे, जिस आस्थाने पे जाता और कहता मुझे फैज नहीं हुआ, फैज हुआ ही नहीं। और बड़ा परेशान हाल होकर एक दिन पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ ले गया और उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होकर कहा कि मैं तो बड़ी जगहों पर गया हूं, लेकिन मेरे मसाइल का हल नहीं हुआ, मेरी परेशानियों को, दुखों को मुनाफा नहीं हुआ। तो वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बात सुनो, आज तक सारे दरवेश तुझे देखते रहे, कभी तूने मोहब्बत की नजर से किसी दरवेश को देखा ही नहीं है। आज तू मुझे मोहब्बत की नजर दे, कल तुझ पे करम और मेहरबानी हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी है कि दरे दरवेश पे जो आता है या आले मजार के करीब में आता है, उस पे खुदा का करम बरसता है। लेकिन वजह क्या है? थोड़ा सा वो भी दिल खोल के, जरा आंखें खोल के देख ले कि मैं किस जगह पे आया हूँ, मुझे कैसी मोहब्बत और कैसा अदब करना पड़ेगा। जब वो ऐसी ही मोहब्बत और ऐसा ही अदब करेगा तो उसके बदले में वो खाली कभी जाएगा नहीं। तारीख बदल करके रखती। आज लोगों का एक फतवा है, एक बात है, हाँ तुम मजारों पे जाते हो, बिदअत करते हो, शिर्क करते हो, और तुम बिदअत और शिर्क की इस हिस्से को जिस्म से निकालो। बिदअत और शिर्क तो उसको कहते हैं जो बंदू से मांगा जाता है। हम तो अल्लाह के वलियों के आस्थाने में बैठ के रब से मांगते हैं, बंदू से नहीं मांगते हैं। औरंगजेब आलमगीर तारीख का बहुत बड़ा बादशाह, जिसे तारीख मुगलिया खानदान की बरसगीर पाक और हिंद के अंदर वो वली कामल और वो बादशाह जिसके चर्चे पूरी दुनिया में थे, जिसकी बादशाहियत का सूरज गरूब नहीं होता था, चला गया मियां मीर सरकार। और देखता है उसका एक दस्तूर था, एक अंदाज था कि वो हर जुमेरात वाले दिन वहां की हाजिरी देता था। देखता है मजार के करीब एक अंधा है, आंखों से माजूर है और रो रहा है, आंखों से अंदर आंसू गिर रहे हैं और हाथ जोड़े अर्ज कर रहा है, ऐ मियां मीर मुझे अल्लाह से नजर ले दो, नजर ले दो। कुछ देर देखने के बाद बच्चा को बड़ी तहज्जुब हुआ और उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और मुतवज्जो होकर कहने लगा, बात सुनो, है नबीना शख्स, मेरी बात को सुनो। ये वो दरवाजा है
جہاں سے عالمگیر بادشاہ بن گیا، اور تجھے آج تک نظر نہیں ملی۔ میں جاتا ہوں مزار کی حاضری دینے کے لیے، دربار کے اندر داخل میں فقیر کے قدم بوسی کر لوں اور میں واپس آتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں تو نے تلوار دیکھی ہے؟ اگر میں واپس تجھے دیکھ نظر نہیں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اگر میں واپس آتا ہوں، اگر تیرے آنکھیں نہ ہوئی نا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں۔ عجیب سی بات ہے، بادشاہ سلام کر کے واپس آیا تو دیکھتا ہے اندر سب کو پہچانتا ہے، سب کچھ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ وزیر تھے، مشیر تھے، انہوں نے کہا حضور یہ تو ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو اندھا تھا، اسے نظر نہیں آیا۔ بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ بات یہ ہے، کل تک یہ فقیر سے زبان سے مانگ رہا تھا، آج جب دل جان کا خطرہ پڑا تو دل سے مانگا، جو ہی دل سے مانگا تو فقیر نے اسے عطا کر دیا۔ اس لیے در درویش کے دلوں سے مانگا جاتا ہے، محبتوں سے مانگا جاتا ہے، پھر کوئی شخص بھی در درویش سے خالی نہیں جاتا ہے۔ بس آپ آئے ہیں، منظر کو طے کر کے آئے ہیں، نہ جانے سیالکوٹ سے لے کر کوئٹہ، بلوچستان سے لے کر کراچی اور کشمیر سے لے کر پوری دنیا سے لوگ آئے ہو، منزل تو طے کر چکے ہو۔ جو منزل آپ آئے تھے اپنے قدموں کی، چاہے گاڑیوں پہ ہو، راستے کا تعین بڑا خوبصورت کیا ہے، اب منزل کا حاصل ہونے لگا ہے، اب کرم اور مہربانی، اب شفائیں ہونے لگی ہیں، اب مرضیں، دکھ اور تکلیفیں دور ہونے لگی ہیں۔ جس طرح آپ نے منزل کو نہیں بھولا، سفر کتنا انتظار کیا، کتنا لمبا سفر کیا، اس لمبے سفر میں بھی آپ نے تھکاوٹ کو سے مایوس نہیں ہوئے، چلتے رہے، بالآخر آپ دربار علی، آپ بلاوڑا شریف پہنچ آئے۔ اب تو آپ کی پاؤں کی منزل تھی، بیٹھنے کی منزل تھی، آنکھوں کی منزل تھی، عقل کی منزل تھی، اب یہ ساری منزلیں پیچھے رہ گئی ہیں، اب ایک منزل باقی رہ گئی ہے، وہ عشق کی منزل ہے، وہ دل کی منزل ہے۔ اتنا دور کا سفر کرنے کے بعد درخت لگ گیا، پھول پھڑ گئے، پھل لگ گئے، پک گئے، اب کھانے کا ٹائم ہے، اب رب سے شفا مانگنے کا ٹائم ہے، اب مہربانیوں اور کرم کا ٹائم ہے۔ اب جس طرح آپ اپنی منزل سے نہیں بھولے، دشوار گزار منزل سے نہیں بھولے، اسی طرح اپنے دل کو یہ سمجھا دیں کہ اگر موسم خزاں میں رب کے حکم کے بغیر ایک پیلا پتا بھی زمین پہ چڑھ نہیں سکتا، تو جس رب نے مجھے یہاں بھیجا ہے وہ رب یہاں سے ضرور ہم پہ کرم اور مہربانی کرے گا، ضرور شفائیں دے گا۔ جب اپنے دل کے اندر سے، میں محبت بری بات کروں، کہیں گے انشاءاللہ جس رب نے ہمیں بھیجا ہے وہ ضرور میرا رب ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائے گا۔ تو چاہے وہ کینسر ہو، ہیپاٹائٹس ہو، شوگر ہو، جنات ہو، سحر ہو، کوئی مرض ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی بیماری ہو، خالی کبھی نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے رسول کریم کے صدقے سے آپ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب عطا فرمائے۔ آپ دل سے بڑی محبتوں سے آئے ہیں، بڑی چاہتوں سے آئے ہیں، بڑی الفت سے آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، لوگ دن رات روتے پیٹتے رہتے ہیں، تو 10 بندے بیٹھے کرنے کے باوجود بھی، پورن ہونے کے باوجود بھی، کہانی سنا کر بھی ان کے دروازے پہ کوئی آتا نہیں ہے۔ لیکن اس دروازے پہ یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے خدا کا کرم ہے، حضور کا وسیلہ ہے، میرے مرشد کریم حضور غوث پاک کی نظر ہے کہ ہر روز ہزاروں کا جمع غفیر ہوتا ہے، ہر روز میرا رب ہزاروں کو شفاء عطا فرماتا ہے، ہر روز میرا رب مشکل میں پریشان حال آئے ہوئے لوگوں پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرماتا ہے۔ بس اللہ کریم اسی چیز میں بھی آپ کو بھی شامل رکھے۔ آپ بھی بڑی محبت والے ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر بھی بڑے آنسو ہیں، آپ بھی بڑے دکھ ہو علم کے اندر تکلیف میں مبتلا کر مقام فکر کی طرف چلیں، اللہ والوں کی بستی کی طرف چلیں، اللہ والوں کی طرف آئیں، اور اسی ادا کو دیکھ کر اللہ آپ کو شفاء عطا فرمائے۔ میں پہلے بتا چکا تھا، چشم فلک نے ہر بار ایک بار نئی چیز دیکھی ہے،
یہ ہماری جمعے والے دن 16 مارچ کو مظفر آباد میں ایک بہت بڑی تاریخ سال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی، تاجدار ختم نبوت، بہت بڑی کانفرنس ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ میری بات نہیں تھی۔ جب دو کام انسان ارادے سے کر لیتا ہے، میرے دونوں کام اسی محبت سے ہیں۔ اے اللہ، اگر میلاد کرتا ہوں تیرے حبیب کی محبت میں کرتا ہوں، اور اگر تیرے بندوں کو چیک کرتا ہوں تو تیری محبت میں چیک کرتا ہوں، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر چشم فلک میں وہ ہزاروں کا جمع غفیر دیکھا۔ انشاءاللہ انہی محبتوں میں جمعے والے دن 23 تاریخ کو 23 مارچ کو بعد نماز عصر سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے جو فتح جنگ میں منعقد ہوگی، اور انشاءاللہ اسی کا اگلے دن 24 مارچ کو ہفتے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ سیالکوٹ کی تاریخ میں جس نے پہلی مرتبہ چشم فلک نے 7 لاکھ لوگوں کا جمع غفیر دیکھا ہے، اور مجھے یقین ہے ایک بار پھر اور کرم اور مہربانیاں ہوگی گناہ کے مقام کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ ساز محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوگی، اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دم اور خصوصی دعا ہوگی۔ آپ جو سیالکوٹ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں لوگ، یا پنجاب کے قریب کے لوگ ہیں، آپ سبھی کو دعوت ہے، مزہ آ جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، شفائیں ہو جائیں گی، حضور کی محبت میں سنیں گے، حضور کی محبت کی بات سنیں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ دونوں کو توفیق دے کہ ہم اس کے حبیب کی محفل کو بنا سکیں اور اس میں ہم حاضری دے سکیں۔ اس لیے تمام مرد و خواتین کو ہمارے علی ابلاڑہ شریف سے یہ میسج ہے کہ محفل کسی کی نہیں ہوتی، نہ میری ہے نہ تیری ہے، یہ محفل ان کی ہے جن کی خاطر دو جہان بنے، ان کے لیے ہے، کسی انسان کے لیے ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ سبھی لوگ اس محفل میں تشریف لائیں۔ اللہ پاک آپ کو ظاہری مرضوں میں بھی شفا عطا فرمائے گا اور روح کے اندر بھی عشق مصطفیٰ ڈالے گا، آمین۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کے لیے تیار ہو جائے۔ نیچے حال میں بڑی تعداد میں مریض ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے، دم کا طریقہ خادم نے آپ کو سمجھا لیا ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کی سماعتوں کی نظر اپنی زبانی آپ کو دم کا طریقہ سنا دیتا ہوں۔ 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، آپ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا دم، جہاں وہ مریض ہے اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، ویل چیئر یا اسٹیچر پہ موجود ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے۔ اور تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی ہے، تصویر ہے، کوئی چیز آپ نے دم کرانے کی ارادے سے کسی مریض کو فون پہ دم کرانا چاہتے ہیں، کوئی بھی دم کرانے کے ارادے سے کوئی چیز لائی ہے تو آپ اس تیسرے دم میں اس کو اوپر کیجئے، اس کو بھی دم ہوگا۔ اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ مریض کافی بڑی تعداد میں ہوئے، ان کو سے ملاقات ہوگی، ملاقات کے بعد انشاءاللہ آپ سبھی سے ملاقات ہو جائے گی۔ سبھی شبیں اپنے گھر گزار لیتے ہو، ایک شب فقیر کے دروازے کے گزارو، سب شبوں کو وہ برانہ کر دے گی، خوبصورت کر دے گی۔ میری زندگی کی 20 سال کی ساری شبیں مخلوق خدا کی خدمت میں گزر گئی، اور مجھے یقین ہے انہی شبوں کا جو اندھیرا ہے، اندھیرے میں ہم لوگوں کو اندھیرا ہے، یہ قبر میں اجالا بن کے سامنے آئے گا۔ اس لیے کہ ہم نے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں مخلوق خدا کی خدمت کی، وہ کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لاحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ کریم در رسول کریم کے صدقے سے آپ کا کرم اور مہربانی فرمائے۔ وقت بہت کم ہے ورنہ کرامت ہی کرامت ہے۔ ہر لمحہ ہر شخص اپنے ہاتھوں میں رپورٹ لیے ہوئے، آنکھوں میں عشق بار محبت کے آنسو ہوئے ہوئے بیٹھا ہے کہ مجھے سرکار توجہ کرے، مجھے بلائیں۔ لیکن میں اتنا بلاتا ہوں آپ کی محبتیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے۔
ابھی انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ بڑی تعداد میں مریض لوگ ہیں، ان کو میں نے دم کرنا ہے، تو آپ کی عقیدت اپنی جگہ، لیکن ان لوگوں کی بھی مجبوری ہے، کافی وقت بیت چکا ہے، اس لیے ابھی دم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ایک جسم کا تعلق ہوتا ہے اور وہ اس کی میعاد تھوڑی سی ہوتی ہے، 60 70 80 سال کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، اپنوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا 100 سال سنگت دے دیکھے وت نترا بھائیاں جنہ باجو ایک پل نہ گزرتا سی آج جو شکلہ یاد نہ رہیاں۔ ایسے تھے لوگ جن کے بغیر انسان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھمتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو شکل بھی بھول جاتی ہے۔ لیکن آؤ ان سب رشتوں کو توڑتے ہیں، ایک ایسا پکا اور ایک ایسا سچا رشتہ قائم کرتے ہیں جو محشر کے بعد بھی سلامت رہتا ہے۔ وہ مرشد کامل اور مرید صادق جو دربار علی ابلاوڑا شریف سے صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجر علی سرکار کے دربار سے ہزاروں سال کا وہ رشتہ قائم ہے، وہ جڑا ہوا وہ رشتہ ہے جو نسبتوں کا رشتہ ہے۔ جس طرح اگر آپ میں سے کوئی دربار علی ابلاوڑا شریف کا بسلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، اس رشتے کے لیے جس کا ساتھ کبھی ٹوٹتا نہیں، محشر کے بعد بھی وہ لے جاتا ہے ساتھ، ان کی صف میں اٹھاؤں گا جن سے دنیا میں تم محبت کرتے ہو اور جو میرے محبت ہوں گے، جو میرا رب قرآن فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرا اس کا مقام جنت ہے۔ اور ہم نے اپنی پوری زندگی خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں گزار دی۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار علی ابلاوڑا شریف کا بسلسلہ حضور غوث پاک مرید ہونا چاہتا ہے یا بیعت ہونا چاہتا ہے، تو جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا ہوتی ہے، اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے۔ اگر آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے جہاں آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز آ رہی ہے، اپنا دائیں ہاتھ کھڑا کریں تاکہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اپنا دائیں ہاتھ اس محبت اور اس مضبوطی تک کھڑا کریں کہ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے۔ وہ کہتے ہیں ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ اللہ کریم حضور غوث پاک کے صدقے سے آپ پر کرم اور مہربانی فرمائے۔ بس نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں۔ یہی دنیا اور آخرت میں بیلائی کا حصہ ہے۔ اللہ کریم حضور کے صدقے سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، گرتے ہوئے آنسوں کو روک کر چہروں کے اندر خوشی لا دے۔ اے اللہ جو مریض جو ہیں، جو تیری جو دنیا داروں کی سمجھ سے باہر آ گئے ہیں، اے اللہ حضور کے نام پاک کے صدقے سے ان کو شفائی کلی نصیب عطا فرما دے اور ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے، ان کے تکلیفوں اور دردوں کے اندر کمی کر کے اپنی کرم اور مہربانی ان پہ ڈال، اپنی شفقت کی نظر ان پہ ڈال۔ اللہ تمام امت مسلمہ پر کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شام کے مظلوم مسلمانوں پہ اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں امت مسلمہ کسی مشکل میں دکھ میں پھنسی ہوئی ہے، کسی پنجے کے اندر شیطانی پنجے کے اندر گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے نام کے صدقے سے اس پر خصوصی اور کرم اور مہربانی فرماؤ۔ آخری پیغام دربار علی ابلاوڑا شریف سے جو ہر روز آپ سنتے ہیں، آپ کی سماعتوں کے نظر ہیں، میری زندگی کے اندر دو چیزوں کا کوئی تعلق نہیں، نہ تو کسی سیاست کا تعلق ہے اور نہ کسی کا لالچ کا تعلق ہے۔ میری زندگی کے اندر صرف دو ہی تعلق ہیں، ایک مخلوق خدا کی خدمت اور دوسرا حضور کا میلاد منانا۔ بس یہی میری زندگی کا پورا پیشہ ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں نا، ایک فقیر تھا، بیٹھا ہوا تھا، اپنی موج میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک ہما پرندہ ہے اس سے قریب گزرا اور اسے کہنے لگا، بات سنو فقیر، تجھے لگتا ہے تو خدا کا بڑا نیک آدمی ہے، میں چاہتا ہوں میرے اندر ایک خاصیت ہے کہ میں جس کے سر کے اوپر سے گزر جاؤں نا وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ فقیر مسکرایا، اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا تیرے پاس حکومت ہوگی، تیرے پاس طاقت ہوگی، تیرے لفظ قانون بن جائیں گے، تو جدھر جائے گا تیرے آگے پیچھے دنیا ہوگی۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا تیرے پاس اتنی طاقت ہوگی جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ فقیر مسکرایا اور کہنے لگا ہما کو، وہ قلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر علامہ اقبال اس کو یوں تشریح کرتے ہیں
ہے हुआ पेशे फकीरी सुल्तनत क्या चीज है, यहाँ तो बादशाह भी आते हैं बोसे गदा के लिए। तुझे क्या खबर है कि हमारे वजूदियों में बादशाहों के ताज पड़े रहते हैं, हमें बादशाही से क्या तल्लक है। उस बादशाही को ना ले जो सूफी वसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार ने ली है। दुनिया के जाने के बाद भी उनका जिक्र जारी है, क्योंकि रब का कुरान कहता है तूने अगर मुझे याद किया मैंने तुझे याद किया। इस रब को उन्होंने याद किया। आज लगता है ऐसे बादशाहों के कब्रों में वीरानी चाहिए है। आप एक नजर सूफी वसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार मेरे मुर्शिद करीम और मेरे वालिद ग्रामी के मज़ार पे नजर डालें, आपको महसूस होगा ये लोग बादशाही के काबिल हैं, जिनकी मैशर के बाद भी हुकूमत जारी रहती है, कि उन्होंने रब से लो लगाई है। रब इनके लिए कुरान में फरमाता है उनके लिए खुशखबरी है दुनिया और आखिरत में जो मेरे रास्ते में चले। तो ये बहुत खूबसूरत रास्ता है। अल्लाह करीम हुजूर के सदक़े से करम और मेहरबानी फरमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला तमाम लोग जो हैं अपने दम के लिए तैयार हो जाए। जहाँ कहीं आप बैठे हैं, खड़े हैं, किसी जगह आप मौजूद हैं, आप अपने अपने सरों पर इस मोहब्बत से हाथ रखें कि अल्लाह के करम से फूक से रब ही शफा अता फरमाएगा। अपने अपने सरों पर नीचे हाल में जहाँ मेरी आवाज़ आपकी समातों में नजर जा रही है, आप सदा दम के लिए सभी लोग तैयार हो जाए। सर पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए मुरीद हैं जो हाल में नीचे, उनके करीब के रफ़ा उनके सर पे हाथ रख लीजिए। और साथ में छोटा बच्चा है जहाँ दर्द तकलीफ है, जिगर में, गुर्दे में, मैदे में जहाँ तकलीफ है वहाँ एक हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए आपके पास पानी, तस्वीर, कुछ चीज आपने दम कराने की नीयत से लाई है, उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खुसूसी दम हो जाए। दुआ के लिए तैयार हो जाए तो है रब काबा से अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। ये अल्लाह जो मुराद है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से मुराद को पूरा फरमा दे। दुआ है रब काबा से जब हमारा इस दुनिया से गुजर हो, हमारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कब्र में सरकार दो आलम की ज़ियारत नसीब फरमा दे। या अल्लाह तमाम बीमारों को शफाए कुली नसीब अता फरमा दे, तमाम की मुश्किलों को आसान फरमा दे। या अल्लाह जो मुराद है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से मुराद को पूरा फरमा दे। तो है रब काबा से अल्लाह तेरे आजिज़ तेरे गुनहगार बंदे हैं अल्लाह ताला, तो अपने हबीब के पाक नाम के सदके से हमारे गुनाहों को माफ़ करके हम पे अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमा दे। या अल्लाह हुजूर वो से पाक के वसीले से तमाम बीमारों को शफाए कुली नसीब अता फरमा दे।
اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے. اے اللہ جو مراد ہے کہ اللہ کسی کی رزق کی تنگی ہے، کسی کو مرض و تکلیف ہے، کوئی کسی سے جدا ہے، اے اللہ دلوں کے حال تو بہتر جانتا ہے. تو اپنے حبیب کے صدقے سے ان پر خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے. اللہ سب مسلمانوں پر کرم اور مہربانی فرما دے. اے اللہ پاکستان کی خیر فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر محبت ڈال. اے اللہ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کی نفرت نکال کر حضور کی محبت ڈال دے. ابھی جو حاجت ہے دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین ہیں. یاد رکھیں رب ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی. دل سے اٹھی ہوئی بات میرے رب کو بڑی پسند ہے. جو حاجت ہے رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین